بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جناب صفدر علی شاہ صاحب کو بھی. صفدر علی شاہ صاحب کا شعبہ تو یوں رہا ہے ٹیچنگ کے حساب سے، لیکن ان کی ادب میں بڑی خدمات ہیں اور یہ اپنا ایک مجلہ بھی نکالتے رہے ہیں. اور جب کہ غالباً پہلے آپ نے جب 100 شمارے کمپلیٹ ہونے پہ اعلان کر دیا تھا کہ میں اس کو بند کر رہا ہوں اور مایوس ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے سلسلہ جاری رکھا. غالباً 2016 میں آپ کا اعلان آیا تھا. بالکل. تو کچھ کتابوں کی اشاعت کا بھی سلسلہ رہا ہے اور ان کی اپنی جو شاعری ہے اس کا ایک مجموعہ غالباً 2018 میں آیا تھا، یہ آبیل اور مزاحیہ اور فقاہیہ شاعری ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم براہ راست صفدر صاحب سے معلوم کریں. پہلے تو تھوڑا سا اپنا مختصر آپ بتائیے آپ کا کیریئر کیسا رہا، اور آپ غالباً ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرام بھی کرتے رہے ہیں کتابوں کا تبصرہ کا. تو میں چاہوں گا آپ خود اپنے الفاظ میں بتائیے. میرا تعلق حیدرآباد سے رہا ہے اور جب میں یہاں پر آیا تو نوکری کی تلاش میں، بلکہ نوکری ٹرانسفر میرا ہو گیا تھا یہاں پر. تو پھر میں یہاں پر تاجدار عادل ہمارے ایک دوست پاکستان ٹیلی ویژن پر تھے، تو ان سے رابطہ ہوا تو وہ پروگرام ایک شروع کرنے والے تھے کیفے ادب کے نام سے. تو اس میں پھر جو ہے وہ میری خدمات انہوں نے لی اور میں ان کتابوں پہ تبصرے کیا کرتا تھا. وہ پروگرام تقریباً 3.5 سال چلا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پہلا ادبی پروگرام تھا جو اتنا طویل عرصے تک چلتا رہا. اور اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن ہی ہوا کرتا تھا، دوسرے ٹیلی ویژن تو نہیں تھے اس وقت. تو اس کا اچھا خاصا مطلب ڈنکا بجتا تھا. لوگ کچھ آئے کینیڈا سے ملنے کے لیے. جب تاجدار عادل نے میرا تعارف کرایا تو کہنے لگے ان کا پروگرام تو ہم بڑی پابندی سے دیکھتے ہیں، ہر ہفتے آتا ہے. تو یوں جو ہے وہ میں ملک سے باہر بھی چلا گیا، لیکن پھر میں آ کے ریکارڈنگ کراتا رہا تھا اس کی. وہ اچھا پروگرام رہا اور اس نے مجھے کافی ہمت عطا کی. کچھ تاجدار عادل کی سپورٹ تھی. کیا وہ پروگرام یوٹیوب وغیرہ پہ کہیں اویلیبل ہے، اس کی فائلیں؟ نہیں کہیں نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اپنے طور پر، اگر جو لوگ ریکارڈنگ کراتے تھے پروگرام، انہوں نے اپنے طور پر کہیں ڈال دی ہو تو کچھ پتہ نہیں. جیسے ہمارے ایک دوست تنویر پھول امریکہ میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنے انٹرویو کا کچھ حصہ اس میں ڈالا ہوا ہے. تو اس طریقے سے، یا میں نے کچھ ریکارڈنگ کی تھی لیکن وہ چونکہ میں نے ڈائریکٹ ٹیلی ویژن سے کی تھی، وہ تو کیسٹوں میں تھا معاملہ. اب یہ کوشش تو کر رہا ہوں کہ وہ اچھی شکل میں آ جائے. تو وہ میری یوں سمجھ لو کہ ٹیلی ویژن کی کیریئر کی ابتدا تھی. جی. پھر یہ کہ یہاں مشاعرے شروع ہوئے تو اللہ غریق رحمت کرے ضیاء اللہ قاسمی کو، تو انہوں نے مجھے اپنے گروپ میں شامل کیا. گروپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں گنتی کے شاعر ہیں جو مزاح کہتے ہیں. اور اس وقت اتفاق سے دلاور فگار کی یاد میں 7 مشاعروں کا اہتمام کیا گیا تھا کراچی میں. اچھا. مختلف جگہوں پر ہوئے تھے وہ. تو وہ میں ان کی ٹیم کا حصہ بن گیا. اور پھر اسی دوران پھر جیو ٹیلی ویژن نیا آیا تھا. تو مجھے نہیں پتا وہاں مجھے کس نے بلایا تھا، لیکن مجھے کہا ہی میں چلا گیا. تو وہ عید کے دن مشاعرہ ہوا اور وہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کرکٹ کی آئی ہوئی تھی اس زمانے میں. تو انہوں نے جیو عید کرکٹ مشاعرہ، پہلی مرتبہ مجھے شاعری پڑھنے کا موقع ملا اس طریقے سے. تو پھر اس سے زیادہ دھوم ہو گئی. اور مزید مجھے یعنی اطہر شاہ خان جیدی اس مشاعرے میں موجود تھے. تو انہوں نے بڑی کھل کر نہ صرف داد دی مجھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ تم باقاعدگی سے مشاعروں میں کیوں نہیں آتے. تو میں انہوں نے بتایا کہ بھائی میرے لیے پہلے گھر کی ضروریات ہیں، گھر والے ہیں، میں انہیں اہمیت دیتا ہوں. اور اس کے بعد چونکہ یہ تفریح ہے تو میں اس لیے اس میں زیادہ جو ہے وہ آتا نہیں ہوں کھل کر. لیکن یہ کہ آپ کہتے ہیں تو پھر میں مشاعرے میں آیا کروں گا. پھر میں آیا، خدا کا شکر. یہاں آنے کے بعد خدا تعالیٰ نے کافی. لیکن وہ مشاعروں کی روایت کراچی سے بہت دور ہوتی آ رہی ہے. ایک زمانے ہوتا تھا، بڑی دھوم ہوتی تھی، شاعر قائد کا مشاعرہ جو تھا یہ. لیکن کس کی نظر کھا گئی اس کو کہ اب وہ چیزیں نہیں رہ گئی؟ نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو تعلیم کا ریشو ہے نا وہ بہت کم ہو گیا ہے. جی. دیکھیں تعلیم یافتہ طبقہ اگر 100% ہوگا تو اس میں ادب سے متعلق لوگ 5-6% ملیں گے فیصد. جی ہاں بالکل. لیکن جہاں میری رائے ہے مطلب، اور میں اس میں بعض دفعہ دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ ہماری جو تعلیمی ریشو ہے پاکستان کا وہ 10 سے 15% ہے. جی. حکومت کچھ بھی کہتی رہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھ لیں صحیح پڑھے لکھے لوگ تو آپ کو نہیں ملیں گے. اب اس میں ادب پرور کتنے ہوں گے، ادب سے تعلق والے کتنے ہوں گے، کتابیں پڑھنے والے کتنے ہوں گے؟ نہیں، 0 کے برابر. اس لیے وہ ریشو نہیں رہا. پچھلے دنوں کچھ ایک تنظیم نے یہاں پر مشاعرے کرائے اور وہاں سے انڈیا سے اور دوسرے ممالک سے شاعر آتے رہے. بہت اچھی بات تھی وہ.
بڑا اچھا ایک ماحول بنا ہوا تھا، لیکن وہ معاملہ پھر ختم ہو گیا. اب وہ مشاعرے اس لیول کے ہوتے نہیں ہیں. گھروں میں اور لوگوں کی چھوٹی چھوٹی جو انجمنیں بنی ہوئی ہیں وہاں مشاعرے ہوتے ہیں اور لوگ شرکت کرتے ہیں اس کے اندر. اب تو کورونا نے ایک نیا کلچر انٹروڈیوس کرا دیا ہے زوم مشاعرے کا. کورونا نے ایک نیا کلچر متعارف کرا دیا ہے کہ آپ گھر بیٹھے جو ہے بغیر چائے بسکٹ کھائے. ابھی خالد عرفان کی بڑی اچھی نظم بھی آئی اس کے اوپر. جی ہاں کچھ بھی نہیں ہے. جی ہاں تو وہ اسی حوالے سے تو وہ، لیکن اس پہ وہ مزہ نہیں ہے. میں نے کیسے آئے گا لائیو کے اوپر بہت کم ویورشپ تو وہ بہت زیادہ کٹ ہوتی ہے. آپ نے شیئر کہہ دیا، ابھی بڑے وہاں تک پہنچا ہی نہیں ہے، لوگ اسی منہ لٹکائے بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ان کے پاس شیئر پہنچا، وہ انہوں نے کان کھڑے ہوئے اور توجہ دی اور پھر انہوں نے بھابا کیا. اب شیئر کی تقسیم تو یہ ہے کہ آپ کا شیئر نہیں، آپ نے کہا اور جواب فوراً آ جائے تو وہ مزہ نہیں آتا. بس یہ دیواروں سے باتیں کرنا، وہ بس جسے کہتے ہیں گزارا کرنا پڑتا ہے. تو وہ لوگ جو شاعر حضرات جو بہت زیادہ شوقین ہیں وہ اپنا گزارا کر رہے ہیں، اور جو تنظیم ہے وہ اپنا گزارا کر رہی ہے. لیکن وہ شاعر اس طرح نہیں ہوتے. صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کیا تھا علی گڑھ یونیورسٹی والوں نے اپنی 100 سالہ سالگرہ کے اوپر ہندو پاک مشاعرہ ہے زوم کے اوپر. بڑے ٹاپ کی شہرت ہے اس کے اندر. یہ لیکن میں نے دیکھا کہ آن لائن ویور کتنے تو 50 بھی نہیں ہوتے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ جتنے مشاعرے ہو رہے ہیں نا وہ آن لائن ہو رہے ہیں، وہ عام طور پر عالمی مشاعرے کے روپ میں ہو رہے ہیں. میں نے 2-3 شرکت کی، اس میں ہندوستان سے بھی کچھ لوگ تھے، کوئی کینیڈا سے بھی تھے، لیکن وہ بالکل ہے کہ پھیکا سا مزہ کوئی بس بات ہی نہیں ہے. مطلب تو یہ ہے کہ بس. تو چلے پہلے آتے ہیں آپ کی کتابوں کے سفر کے اوپر کہ آپ ماشاءاللہ پہلے تو اپنے رسالے کے بارے میں بتائیے کہ آپ کب سے چل رہا ہے سلسلہ، کیا ہے اس کا؟ دیکھیں ہمیں کیا تھا، ہم نے تو 91 میں 107 شمارے شاید اس کے آ چکے ہیں. 107 آ چکے ہیں اور 108واں جو ہے وہ تقریباً تیار ہے، گھر پر موجود ہے. اور اس سے ہمارے کا وہ آ جائے گا. 1993 کی بات ہے یہ. تو وہ ہم نے جب ایم اے کیا تھا تو ہمارے دوستوں نے اور استادوں نے کہا کہ بھائی کچھ ایسا پروگرام بنائے تاکہ آپ لوگ کسی بہانے بیٹھ سکیں. تو ہم نے ایک جو ہے وہ ہر 15 والے پہ ایک بیٹھک کا اہتمام کیا. اس میں یہی کہ اپنی تخلیقات پیش کرتے تھے، کچھ کوئی افسانہ پڑھتا تھا، کوئی شعر کہتا تھا. اسی میں پھر وہ طے ہوا کہ ایک پرچہ نکالا جائے جو آپ کو زندہ و تابندہ رکھے. وہ بھی ہم چند دوستوں نے مل کر اٹھایا حیدرآباد میں. اور جب میں کراچی آ گیا تو وہ پھر میں اپنے ساتھ کراچی لے کر آ گیا. آج الحمدللہ 27 سال ہو چکے ہیں اس دسمبر میں اس کو. اور میں نہیں سمجھتا کہ سندھ سے کوئی جاری رہنے والا پرچہ اتنا جو ہے مسلسل آ رہا ہو. بہت معذرت، کوئی کمرشل سینس ہے اس میں. یہ 27 سال اگر آپ نے کوئٹہ ہوٹل کی چائے والا بنا تھا تو میں خیال ہے کوئی زیادہ بہتر نہیں تھا اس کا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کا شعر تھا کہ ہاتھ دوزخ میں ڈال کر دیکھو، ایک رسالہ نکال کر دیکھو. یقین کیجئے کہ اس میں کبھی بھی کوئی بزنس نہیں ہوا، بلکہ کبھی بھی اس رسالے کا خرچ پورا نہیں نکلا کسی اشتہار کے ذریعے، کسی اور کے ذریعے. مطلب لوگ کبھی کبھار دے دیتے ہیں اشتہار. کبھی حبیب بینک نے 2-3 دفعہ اشتہار دیا اس کا، وہ 5,000 روپے، کبھی 10,000 روپے کا. تو وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتا تھا، اس کا کچھ خرچ نکل آتا تھا. نیشنل بینک نے 2-3 دفعہ اشتہار دیے اور ہاتھ کیش دیا. یہ جو اشتہاروں کو چکر لگانا پڑتا ہے نا، وہ سمجھ لیں خان یہ بس کی بات نہیں ہے. اصل میں خان جو لگا ہوا ہے نا، تو بس 2-3 دفعہ کسی نے کہا کل آ جانا، پرسوں آ جانا، چلے گئے. اس کے بعد اس نے کہا اچھا نہیں آج تو رہنے دیں، کل پھر آ جائیے. تو پھر میں نہیں جاتا تھا اس پہ. اس کے لیے بڑے پابند بیٹھنا پڑتے ہیں، آنیا جانیے میں. ہاں تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، چونکہ میں افورڈ کر سکتا تھا اور افورڈ کر سکتا ہوں تو میں رسالہ نکال رہا ہوں. ورنہ یہ بڑے بڑے لوگ یعنی مقصود انگلینڈ میں رہتے تھے، دیکھیں پورا نام ان کا کیا ہے ابھی یاد نہیں آ رہا. وہ ایک پرچہ نکالتے تھے سال میں، ایک پرچہ 10 پرچے انہوں نے نکالے. اور یہاں غالب لائبریری میں آ کے انہوں نے اعلان کیا کہ میں اب یہ پرچہ نہیں نکالوں گا. اچھے کھاتے پیتے قسم کے آدمی تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں بہتر کر رہا ہوں، میں کر سکتا ہوں. اور تو آپ کے خیال میں آپ کو آن لائن نہیں موو کر دینا چاہیے اپنے رسالے کو؟ یہ خصوص میں دیکھ رہا ہوں کہ مثالیں باہر سے کافی کنٹریبیوشنز آتی ہیں لوگوں کے. مطلب میں نے 2-3 دفعہ کوشش کی. کوشچن میں مجھے کیونکہ کمپیوٹر سے نو ہاؤ بہت کم ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اس کو ایسے کرا لو ویسے کرا لو. اب ہے یہ معاملہ کہ حیدرآباد میں پوری ٹیم تھی ہمارے پاس اور یہاں میں اکیلا ہوں. ہاں مطلب نئے شمارے تو یقیناً ایسے ہونے چاہیے، لیکن اب کے جیسے 100 شمارے آپ نے اتنی محنت کی ہے تو لیکن اب وہ محنت جو ہے وہ ضائع نہیں جاتی ہے. اچھا یہ وہ چیزیں نہیں جو آپ ریپرنٹ کرائے ہیں، تو میں بھی کہ آپ یہ سوچیں کہ کم سے کم یہ چلیں پہلے 100 شمارے ایک ایک کر کے PDF کر کے آپ ڈال دیں، تاکہ اگر مقصد پہنچانا ہے تو اس میں اتنا خرچہ تو نہیں ہے. PDF کر کے ڈال دیے کتابیں.
ہاں اس میں خرچ تو نہیں ہے اتنا، لیکن بات ہے کہ اس کے لیے وقت دینا پڑے اس پہ غور کیجیے گا ذرا. ہاں ہاں اچھی تجویز ہے آپ کی. ہاں اور کیونکہ آج کل کافی رسائل ہی کر رہے ہیں کہ کرنٹ مہینے کا رسالہ جو ہوتا ہے نا وہ تو نہیں ڈالتے ہیں وہ یہ، لیکن پچھلے تو اچھے بڑے بڑے نام ہیں کہ پچھلے ڈال دیے ہیں تو ٹھیک ہے آپ جا کے دیکھ لیں، اس مہینے کا پہلے جا کے وہاں سے خرید لیں. ہاں 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 تو آپ اس سال کا بھی کر سکتے ہیں کہ 20 سال کا تو نہیں ہے. ہاں اور آپ کی ویسے میں دیکھ رہا تھا کہ سرمائی ہے 200 روپے فی شمارہ پاکستان کی قیمت ہے، اور سالانہ فیس کی جو وہ 1000 روپے کی اپنی ہے. ہاں تو ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو 55 روپے آج کل رجسٹری فیس اس طریقے سے وہ ہو جاتا ہے. اچھا کتابوں کی اشاعت کا جو آپ نے مطبع رکھا ہے اس کا کیا رہا؟ کتابوں کی اشاعت کا کورونا کے باوجود میں اس وقت 6 یا 7ویں کتاب جو ہے وہ اس کی تیاری کر رہا ہوں، اور میری خود کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میری جتنی ہمت ہے اس کے حساب سے یہ کام مجھے مل رہا ہے اور میں وہ کام کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے 27 سال کا تجربہ ہے در بدر کی خاک چھاننے کا اور پریسوں میں اور ان میں چکر لگانے کا. تو میں نے یہ محسوس کیا، حالانکہ مجھے نوکری کی آفر تھی لیکن اس میں پابندی کرنا میرے بس کی بات نہیں. تو آپ ابھی تک آف سیٹ پرنٹنگ میں ہیں یا ڈیجیٹل پرنٹنگ میں رہ چکے ہیں؟ نہیں ابھی تک تو آف سیٹ میں، ڈیجیٹل میں نہیں آ ڈیجیٹل پہ. اب تو بڑے بڑے پبلیکیشن ہاؤسز جو ہیں وہ تو ڈیجیٹل پہ آ چکے ہیں. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ 50 شمارے بھی کتاب چھاپ دی گیا اللہ خیر صلی. ہاں ہاں بالکل یہ ہے 25-50 یہ تو آرام سے چھپ جاتی ہے اس میں، جو آف سیٹ میں ممکن نہیں ہے. آف سیٹ ممکن نہیں. اصل میں جو چھپانے والے ہیں نا ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. وہ ہمارے یہاں کے جو معاملات ہیں جن لوگوں سے تعلق رہا ہے وہ بیچارے اتنے ہائی فائی لوگ نہیں ہیں کہ وہ اس کا خرچ اٹھا سکیں. مطلب تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جو صورتحال بنتی ہے. ابھی کچھ جیسے اب نے بات کی تھی خالد عرفان کی، تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کچھ کتابیں میں اگر آپ کے پاس بھیجوں، میں نے کہا بھیجیے. تو یہ کہ اگر بھیجتے ہیں خرچ اٹھاتے ہیں اس کا تو میں اس کے لیے تیار ہوں. ہاں بات اس میں یہ کہ صحیح معنوں میں دیکھیے کمپوزنگ کا خرچہ ہے صحیح معنوں میں، اور جب کمپوزنگ کر کے اب تو ایسے کراچی میں بہت بڑے بڑے پرنٹر لگ چکے ہیں کہ جس میں بنیادی طور پہ فوٹو کاپی ہوتی ہے، مگر ایسی پیپر فوٹو کاپی ہوتی ہے کہ عام آدمی کو معلوم نہیں پاتا کیا ہے. اور جو اسے کلر وہ آتے ہیں تو میرا خیال ہے آج کل بڑے پبلیکیشن ہاؤس کی زیادہ تر کتابیں ڈیجیٹل پہ. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 500 روپے آپ کی کاسٹ کم آتی ہے، زیادہ آتی ہے، 1000 روپے کم آتی ہے. لوگ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے 1000 چھپانے کی اور بعد میں سارا ردی میں نکل جاتی ہیں. اس کا یہ کہ ایک دفعہ اگر آپ ڈیجیٹل کے اندر سیٹنگ پوری کر لیں تو پھر آرڈر جیسے آئے گا. اصل خرچہ تو کاغذ کا ہے اور بائنڈنگ کا ہے اور گٹکوش کا ہے، وہ تو میک ٹو آرڈر ہے. جی ہاں جی تو اس کو غور کیجیے گا. چلیے میں انشاءاللہ تعالی دیکھتا ہوں آپ کی تجویز جو ہے وہ جی اس پر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اچھا ہے اگر اس میں تھوڑا سا بھلا ہوتا ہے کسی کا. تو کچھ کتابوں کا آپ نے بتایا، کتنی کتابیں آپ کے ادارے کے تحت آ چکی ہیں؟ ویسے تو تقریباً 27 کتابیں آ چکی ہیں، کیونکہ میں ایک عرصے سے یہ کام سلو کر ہی رہا تھا. اب جب میں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے تو اس وقت جو ہے وہ 6ٹھی کتاب اس وقت جو ہے وہ تیاری کے مرحلے میں ہے. اور اس کورونا کے باوجود تو چونکہ ہمارے سننے والوں میں کافی لوگ ممکن شوقین ہوں گے، تو جو آپ کا جو بزنس ماڈل ہے اس میں جو مصنف خود اپنا انویسٹمنٹ کرتا ہے یا آپ کا اس میں انویسٹر ہے یا آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں؟ انویسٹر نہیں. اچھا ہاں میرے پاس کوئی انویسٹر نہیں. میں کتاب بس میں کتاب چھاپ کے اور ان کے حوالے کر دیتا ہوں. ابھی جو آخری کتاب میرے پاس اس وقت ہے، انہوں نے کہا کہ اس کتاب کو ڈسٹریبیوٹ بھی آپ کو کرنا ہے، تو میں نے کہا آپ ڈسٹریبیوشن کا خرچ دے دیجیے گا، ڈاک کا خرچ جو بھی آتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا. البتہ ڈسٹریبیوٹ میں اس لیے کر دوں گا کہ میرے پاس پتے لوگوں کے بہت موجود ہیں، رابطے لوگوں سے ہیں، تو آپ کو جن لوگوں تک پہنچانی ہے وہ میں پہنچا دوں گا، لیکن اس کا خرچ آپ کو اٹھانا پڑے گا. تو یہ کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے یا کوئی چاہتا ہے کہ اس کی کتاب ڈسٹریبیوٹ بھی ہو جائے، تقسیم بھی ہو جائے، تو میں اس کے لیے تیار ہوں. مجھے اس کو حرج نہیں ہے. تو یہ کہ میرا کام ایک ہے، میں نے اس کو جو ہے لیا ہے. باقی میرے جو دکاندار حضرات ہیں، پبلشر وغیرہ ہیں، ان سے کوئی ایسے کانٹیکٹ نہیں ہے کہ میں ان کو کتابیں دوں، وہ مجھے کتابیں دیں. ایسے یہاں موجود ہیں بہت سارے پبلشر، لیکن میرا کوئی ایسا بنا ہوا نہیں ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تو اپنے کتابیں نکلتی بہت آہستہ ہے، ریکوری بہت آہستہ آہستہ ہوتی ہے نا. میری اپنی کتاب کی بک اسٹالوں پر کب سے رکھی ہوئی ہے، اور جب جاؤ تو کہتے ہیں 1 بکے 2 بکے. میں ٹھیک ہے دیر سے آیا کروں میں. تو اندازہ ہے کہ کتابیں جو ہے بہت آہستگی کے ساتھ جو ہے نکلتی ہیں. تو اب یہ کہ مجموعی ماحول ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے ایسا. دنیا میں لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے یہاں اس میں جہالت چونکہ پلس ہو گئی ہے تعلیم کے اندر، تو اس لیے جو ہے نا وہ کتاب سے لوگوں نے سمجھا ہے کہ ہم شاید دور ہو گئے، کتاب سے دور ہو جاتے ہیں، ورنہ پڑھنے کا ماحول تو سمجھا گیا. اچھا اگلا چونکہ آپ کا وہ تھوڑا سا اپنی ادبی تنظیم، ادبی بیٹھک جو آپ کی ہے اس کا تھوڑا تعارف کروا دیں. دیکھیں ادبی حوالے سے تو ہماری جو ادارہ انشاء ہے، ہماری تنظیم جو ہے جی، اور اس کے تحت میں نے کچھ پروگرام کیے ہیں.
ابھی سب سے بڑا پروگرام سرور زحا امریکہ میں رہتے ہیں ہمارے دوست. جی ہاں، ان کی 4-5 کتابیں. جی ہاں، 4 کتاب چھاپی بھی ہے میں نے، اور وہ لکھتے بھی بہت زیادہ ہیں ماشاء اللہ. تو ان کا میں نے پروگرام کیا تھا ادارے انشا کے تحت، آرٹس کونسل آف پاکستان میں کیا تھا. اور اس کے علاوہ مشاعرے وغیرہ کچھ میں نے کیے. ایک مشاعرہ میں نے ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر شکیل احمد خان، ان کے ساتھ مل کر کیا تھا. چھوٹے پروگرام میں نے مطلب کم کیے، بڑے زیادہ کیے، لیکن بڑے بھی اتنے زیادہ نہیں کیے. تو اب یہ ہے کہ وہ لوگ سامنے آتے ہیں جب بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ آ کے، اور میرا فوکس جو ہے وہ رسالے کے اوپر ہے کہ یہ اس پہ دیر نہیں ہونی چاہیے. جی. تو اس لیے میری توجہ تھوڑی سی ادھر ادھر کم ہوتی ہے. پروگرام اس کے حوالے سے اگر کوئی موقع ملتا ہے یا کوئی لوگ سامنے آتے ہیں تو میں پروگرام کرنے کو تیار رہتا ہوں اس کے لیے. کبھی میری تو ہمیشہ سے آفر رہی ہے کہ اگر کبھی چھوٹا موٹا کوئی 30-40 آدمی گیدرنگ کرنی ہو تو ہمیں بتا دیجیے. بہت خوشی ہوئی، میں نے یہ آپ کا سیٹ اپ دیکھا. یقین کیجیے کہ یہ تو پیورلی مطلب ہے ہی اسی لیے کہ آپ یہاں پہ بیٹھا کیجیے، کوئی لوگوں کا انٹرویو کیجیے، ٹھیک ہے، چوپال سے رہے یہاں پر. تو یہ تو بڑی محنت آپ نے کی ہے اس کا. اور دوسرے کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ ادیبوں سے اور قافلوں سے راستہ ہے، اگر کبھی کوئی صاحب کوئی تحقیقاتی کام کرنا چاہیں تو یہ پلیز یہاں تشریف لائیں، ایز اے ڈیسک لگائیں اور جو کتابیں پڑھیں. کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کتابیں ہیں، لیکن ابھی میں نے کتابیں خریدی سے روکی ہوئی، کتاب پڑھنے والے نہیں مل پا رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں بالکل. یہ شہزاد سلطانی صاحب نے بھی تذکرہ کیا تھا، تو میں نے کہا کہ چونکہ ہمارے رابطے میں بہت سے اسکالر ہیں اور یونیورسٹی کے تعلق سے روابط ہیں، تو یہ ان تک یہ بات پہنچا دی جائے گی کہ آپ کے بیٹھنے کے لیے اور آپ کی کتابوں سے مدد لینے کے لیے ایک جگہ موجود ہے بڑی آسانی کے ساتھ. آپ جو زیادہ دور بھی نہیں، تو آپ اس سے جو ہے کتنا استفادہ. میں ایک چھوٹی درخواست کروں گا اس سے پہلے کہ ہم جاتے ہیں آپ سے، اگر کچھ کلام عطا ہو جائے آپ کا. اچھا چلیے. مجھے آپ کے ارمان تھے صدر بننے کے، 365 دن مسکرانے کے. ہاں کچھ چیزیں ہیں. ایک میں نے قطع کہا تھا، اس کا عنوان میں نے جدیدیت رکھا تھا. جدیدیت. اب آج کے تناظر میں آپ اس کو دیکھیے گا کہ سنگ باری کی سزا کا تو سزاوار نہیں، سنگ باری کی سزا کا تو سزاوار نہیں، اتنی تکلیف تو مت دو میرے مستانے کو، اتنی تکلیف تو مت دو میرے مستانے کو. ہاں جو ٹیٹی سے اڑا دے تو اڑا دے اس کو. کیا بات ہے. کوئی پتھر سے نہ مارے ارے میرے دیوانے کو. کوئی ٹیٹی سے اڑا دے تو اڑا دے اس کو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. اس طرح ایک آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. میں نے تو میں نے جو ہے وہ اس میں کچھ 2-3 مصرے لگائے. ایک میں چھیڑچھاڑ بھی کی ہے کہ ایک وہ تاج محل جس میں فقط 2 ہی نفس. فقط 2 ہے نفس. کیا بات ہے. ایک وہ تاج محل جس میں فقط 2 ہی نفس، سینکڑوں ہم کے فلیٹوں میں جو مانند طاق، سینکڑوں ہم کے فلیٹوں میں جو مانند طاق. ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کے فلیٹوں کا اڑایا ہے. اچھا محبت کا نہیں، فلیٹوں کا اڑایا، غریبوں کے فلیٹوں کا اڑایا ہے مذاق. ایک غزل کے چند اشعار کہ ان کے رخ پر نقاب ہوتا ہے، ان کے رخ پر نقاب ہوتا ہے، دل ہمارا کباب ہوتا ہے. دل ہمارا نقاب ہوتا ہے، دل ہمارا کباب ہوتا ہے. کیسے اس زلف کو گھٹا کے، کیسے اس زلف کو گھٹا کے دوں جس میں اکثر خضاب ہوتا ہے. اور اس کو کہیے کرشمہ کرسی کا، اس کو کہیے کرشمہ کرسی کا. چور عزت مآب ہوتا ہے. پچھلے تو ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہے، پچھلے دنوں کی بات ہے. حالات ابھی بھی نہیں بدلے. کرشمہ کرسی کا چور عزت مآب ہوتا ہے، عزت مآب ہوتا ہے. زندگی اپنی ایسی موٹر ہے، زندگی اپنی ایسی موٹر ہے جس کا انجن خراب ہوتا ہے. جس کا انجن خراب ہوتا ہے. اور ایک شعر دیکھیے حسب حال ہے کہ ہر محکمے کے باس کا انشا، جی ہر محکمے کے باس کا انشا، ہر سخن لاجواب ہوتا ہے. ایک چیز میں آپ کو تھوڑا سی چند اشعار سنا رہا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے واسوخت، جی 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 ہاں، اینٹی غزل، جی جی کہ یہ بد دعا ہے کہ تو چند مہتاب نہ ہو، یہ بد دعا ہے کہ تو چند مہتاب نہ ہو، خدا کرے کہ سلامت تیرا شباب نہ ہو. ہے وہ کیوں بھائی؟ بد دعا ہے نا یہ تو. اچھا. خدا کرے کہ سلامت تیرا شباب نہ ہو، خدا کرے کہ تیرے سر میں چونا پھر جائے، اور مزید یہ کہ میسر تجھے خضاب نہ ہو، خدا کرے تیرا کیبل کہیں سے کٹ جائے. کتنی کام کی چیز ہے. خدا کرے تیرا کیبل کہیں سے کٹ جائے،
تو اشتہاروں کے جلووں سے فیض یاب نہ ہو، خدا کرے تیرے سر میں جوئیں ہوں لیکھے ہوں، خدا کرے تیرے سر میں جوئیں ہوں لیکھے ہوں اور اینٹی لائسی منڈی میں دستیاب نہ ہو، اور اینٹی لائسی منڈی میں دستیاب نہ ہو، اور اس کا آخری شعر ہے کہ خدا تیرا کسی بوڑھے کو آشنا کر دے، خدا تیرا کسی بوڑھے کو آشنا کر دے کہ جس کی بحر کی موجوں میں اضطراب نہ ہو۔ خیر یہ کوئی ان کے لیے بد دعا نہیں ہے، وہ آپ نے سنا نا کہ کسی نے کہا کہ بھئی تم نے اتنے بڈھے سے شادی کر لی، کیا دیکھا؟ کہ ایک تو ان کی انکم، دوسرے ان کے دن کم دن کم، اچھا ہاں صحیح بات، انکم اور دن کم جی ہاں، تو بس یہ معاملہ سارا ہے۔ اور وہ ذرا مسکرانے والا جو ہے 365 دن مسکرانے والا کے ساتھ عرض کیا ہے کہ کچھ وفاقی قسم کے اب خواب آتے ہیں نظر، کچھ وفاقی قسم کے خواب آتے ہیں نظر، اب سکونت کے لیے دارالحکومت چاہیے، اب سکونت کے لیے دارالحکومت چاہیے، اب سکونت کے لیے دارالحکومت چاہیے، اور ایک دن میں بھی بنوں گا صدر، بس لب پر میرے، ایک دن میں بھی بنوں گا صدر، ایک دن میں بھی بنوں گا صدر، بس لب پر میرے 365 دنوں تک مسکراہٹ چاہیے۔ مسکراہٹ چاہیے۔ ہمارے صدر صاحب تھے، وہ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، اور برے حالوں میں اچھے حالوں میں، آج کل بھی مسکراتے رہتے ہیں، وہ اندر کا حال اللہ جانتا ہے۔ نہیں، جو آج کل جو صدر ہیں وہی تھا شاید دانت نکالتے ہیں، ہاں دانت نکالے رہتے ہیں، وہ مسکراتے تھے، یہ دانت نکالتے ہیں۔ ہاں بالکل بالکل، انداز ساز ہے نا۔ ہاں انداز ساز ہے۔ ایک خطا اور سنا دوں آپ کو، چلتے چلتے کہ انشاء غزالی نین حسینہ سے گفتگو، انشاء غزالی نین حسینہ سے گفتگو، انشاء غزالی نین حسینہ سے گفتگو، کرتے رہے کچھ ایسے کہ بے باک ہو گئے، کرتے رہے کچھ ایسے کہ بے باک ہو گئے، اس دلربا حسینہ کے بھائی کے ہاتھ سے دھوئے گئے ویسے کہ بس پاک ہو گئے، اس دلربا حسینہ کے بھائی، میں خیر اس کی وضاحت نہ کریں، ذہن خود جا رہا ہے کہ کس اشارے کی طرف اشارہ کریں، اس کے ساتھ تو پھر کوئی تنظیم سازی کرنے کو چاہتا ہے۔ تو چلیں انشاءاللہ ملاقات تو رہے گی، اور میں سمجھوں کہ یہ جگہ آپ کے لیے ہے، آپ جب بھی بالکل انشاءاللہ آئیں کریں۔ بہت شکریہ آپ کے چینل کا، شکریہ آپ کا، شکریہ آپ کے جو ہے یہ اسٹاف ان کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے یہاں بلایا، عزت دی۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ بہت شکریہ۔